اگلا سوال ہے، بعض ماڈرن اسکالرز اور دانشوروں کی جانب سے اکثر قربانی کے دنوں میں سننے کو ملتا ہے کہ عید قرباں کے موقع پر بہت مہنگے جانور ذبح کرنے سے بہتر ہے کہ انسان کسی غریب کی مالی مدد کر دے، اور بعض اوقات یہی سیم دلیل حج اور عمرہ کے خلاف بھی پیش کی جاتی ہے۔ آپ کا موقف کیا ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ ماڈرن اسکالر جو ہے نا، ان کی مت ماری ہوئی ہے۔ شاعر اسلام تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اس وقت ایون پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اذان کی آواز اس مسجد کی نہیں آ رہی ہوتی جہاں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب سے ایک سپیکر کا حکم ہوا تھا، اب تو خیر وہ 4 کر لی ہیں انہوں نے، تو ہم لوگ ظہر کی نماز اذان سن کے نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مسجد میں 1 بجے جماعت ہے، فلاں مسجد میں 1:30 بجے ہے، ہم گھڑی کو دیکھ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ پریکٹیکلی اس وقت اذان کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، اور یورپ امریکہ میں تو ویسے ہی اذان کی آواز باہر نہیں آتی، لوگ گھڑیوں کو دیکھ کے جمعے کے لیے نماز کے لیے جاتے ہیں۔ تو کیا اذان بند کر دیں گے؟ نہیں، وہ اسلام کے شعائر اللہ میں داخل ہے، وہ آپ چینج نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ رمل جو ہے طواف کے پہلے 3 چکروں میں، جو عمرے والا طواف ہوتا ہے احرام کی حالت میں، 3 چکروں میں آپ اکڑ کے چلتے ہیں، اس لیے کہ مشرکین عرب کہتے تھے کہ مدینہ بیماریوں کی سرزمین ہے، صحابہ آئیں گے تو بیمار ہوئے ہوں گے، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ذرا اکڑ کے چلنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان صحت مند ہے۔ لیکن اب تو اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے، لیکن آج بھی مرد نے چھوٹے چھوٹے قدم اکڑ کے اور فاسٹ چلنے ہوتے ہیں، وہ سنت زندہ ہے۔ صفا مروہ کی جو صحیح ہے، یہ کیا تھی؟ سیدہ ہاجر تھی نا، جو یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے، ہاجر لفظ ہے، وہ دوڑی تھی پانی کے لیے، لیکن وہ اللہ نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ بھی اللہ کی نشانیاں، حتیٰ کہ سورہ حج میں ہے کہ جو ہدی کے جانور ہیں، جو حج کے لیے قربانی کا جانور جاتا ہے، وہ بھی شعائر اللہ میں داخل ہے، حالانکہ وہ جانور ہے، شعائر اللہ میں داخل ہے، اللہ کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی ہے۔ بالکل اس طریقے سے یہ اسلام کے شاعر ہیں، ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اتنی سخت حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، المستدرک الحاکم میں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو استطاعت کے باوجود عید کی قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے۔ یعنی ایک ضعیف روایت بھی ہے کہ عید والے دن اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے بڑھ کے کوئی اور عمل عزیز نہیں ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، لیکن اپنے اصول میں یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو آخری حج کیا تھا 100 اونٹ مولا علی کے ذریعے یمن سے منگوائے تھے، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے، کیونکہ آپ کی عمر مبارک 63 تھی، ہر سال کے حساب سے 1 اونٹ دیا، اور باقی 37 مولا علی نے کیے۔ تو نبی علیہ السلام تو قربانی کا اتنا اہتمام کرتے تھے، آپ نے کسی نے نہیں آپ کو مشورہ دیا کہ سر 63 اونٹوں کی کیا ضرورت ہے، اور 1 اونٹ آج 2.5-3 لاکھ روپے کا، کروڑ روپے کے اونٹ آپ نے اس وقت جو ہے وہ قربان کر دیے۔ تو یہ شاعر کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ البتہ اس کا ایک پہلو درست ہے کہ ایک بندے نے ایک حج کیا بڑی مشکل سے پیسے جوڑ کے، بس ٹھیک ہے، وہ حج تمتع کر لے، ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ جمع کر لے۔ آپ پورا سال پیسے جوڑتے رہنا اور پھر عمرے پہ چلے جانا، پھر پیسے جوڑتے رہنا پھر عمر پہ جانا، یہ ایک عام آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ اگر کوئی امیر آدمی ہے اور وہ ہر سال عمرہ اور حج افورڈ کر سکتا ہے اور غریبوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، وہ ضرور کرے۔ ایک عام آدمی کا کیا کام ہے کہ وہ پورے سال پیسے اس لیے جوڑے کہ جا کے وہ خود مکے مدینے کی سیر کر کے آئے؟ اینڈ رزلٹ تو مجھے نیکیاں چاہیے نا۔ اگر آپ کو ہزاروں حج اور عمرے کے برابر نیکیاں فرض حج کو چھوڑ کے، اس کا تو برابر کوئی نہیں ہو سکتا، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے، 5 چیزوں پہ، نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 حج، نمبر 2 جو ہے وہ نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 جو ہے رمضان کے روزے، اور نمبر 5 حج۔ ایک حج تو فرض ہے، میں نفلی حج کی بات کر رہا ہوں، کوئی اس کو پکڑا نہ لے بعد میں۔ کیوں خام خواہ پیسے جوڑ رہا ہے اس کام کے لیے؟ وہ پیسے کسی غریب کے اوپر لگائے اگر اس نے فرض حج کر لیا ہوا ہے، اور اس سے زیادہ ثواب کما لے، کیونکہ اینڈ رزلٹ تو ثواب ہے نا۔ تو میں نے تو الحمدللہ یہی نیت کی ہے۔ میں جب 2014 میں عمرے کے لیے گیا تو میں نے اپنے وائف سے خانہ کعبہ میں وعدہ لیا تھا کہ اب ہم نے پوری زندگی حج عمرے کے لیے نہیں آنا۔ حج 2007 میں کر لیا تھا، عمرہ 2014 میں کر لیا، اور وہ بھی اس کی ضد تھی، میں تو 2014 میں بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے، فرض تو نہیں، ہم کر چکے ہیں پہلے۔ اس سے بہتر مصرف موجود ہے۔ پیسے کا سب سے بہترین مصرف میں اپنے سب کانٹیننٹ میں سمجھتا ہوں، مدارس کو آپ ضرور دیں،
لوگوں کی خدمت کریں. سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ آپ کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں. ہمارے ملکوں میں پاورٹی سرکل سے, غربت کے اس دائرے سے باہر نکالنے والی ایک ہی چیز ہے اور وہ تعلیم ہے. کاروباری کا بچہ تو کاروباری بن جائے گا, ایک غریب آدمی کیسے بڑا کاروباری بن سکتا ہے؟ وہ ایک آدھی کوئی دانہ نکلتا ہے. لیکن تعلیم ایسی چیز ہے, 1000 بچوں کو آپ اچھی تعلیم دلوائیں, ان میں سے 900 بچے اس لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ وہ اپنے خاندان کو پاورٹی سرکل سے نکال لیں. تعلیم ایسی چیز ہے. اور میں جانتا ہوں کئی بچے ایسے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ اعلیٰ تعلیم افورڈ نہیں کر پاتے, وہ بچے مزدوری میں لگ جاتے ہیں حالانکہ وہ اپنی کلاس کے ٹاپرز ہوتے ہیں. ایسے بچوں کو تلاش کریں, ان کی فائنینشیل مدد کریں, کتابیں فیسوں کا ارینجمنٹ کریں, تو آپ ایک پورے کے پورے خاندان کو غربت کے سرکل سے باہر نکال لیں گے. تعلیم کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں. تو آپ یہ مصرف رکھیں, یہ بھی رکھیں. یہ جو ہر سال حج عمرے ہیں نا, یہ بھی میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں, لیکن اگر کوئی اللہ کی راہ میں بھی لاکھوں لگاتا ہے اور وہ عمرہ بھی کرتا ہے تو اس کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے. یہ بھی ان علماء کا ایکسٹریمزم ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جو ایک عمرہ کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہی لگا دے. نہیں سر, وہ اللہ کی راہ میں آلریڈی بہت لگا رہا ہے تو اس کا دل ہے تو وہ پیدل میں. لیکن ایک بندہ پورا سال ہی پیسے جوڑ کے تو عمرہ کرنے چلا جاتا ہے, اس کو تو ہم کہیں گے کہ اس سے بہتر ذریعہ ہے نیکیاں کمانے کا, وہ کرو, تم ان کاموں پہ پیسے لگاؤ. ہمارا ملک تو میں آپ کو بتاؤں چالی چیریٹی کے اوپر رہا ہے. یہ چیریٹی اگر نہ ہو نا, یہ ملک نہیں چل سکتا. پاکستانی سب سے زیادہ چیریٹی میں مال دینے والے ہیں, کیونکہ یہاں پہ جو لوگ, آپ کو پتہ ہے ہمارے شہروں میں تو یہی ہے, اب اسلام آباد میں چلو ریٹ تھوڑے زیادہ ہیں, باقی عام شہروں میں تو آپ کو 1500 2000 2500 3000 میں کپڑے دھونے والی آپ کو مل جاتی ہے پورے مہینے کے لیے, کہ وہ ہفتے میں 2 دن آ کے کپڑے دھو دے گی, برتن دھو دیتی ہے. اتنے سارے کام صفائیاں کر کے بھی 1500 2000. سر 30 دن ایک گھر کی صفائی کرنا اور 1500 2000 کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ کر رہی ہوتی ہیں. کیوں کر رہی ہوتی ہیں؟ کہ ان کو پرکس مل رہے ہوتے ہیں ساتھ, سائڈ بینیفٹ. وہ صرف وہ نہیں مل رہا ہوتا, جب جس گھر میں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, جب ان کا کوئی بچہ کوئی رشتہ دار باہر سے آتا ہے وہ کتنا کچھ گفٹ کرتا ہے. پھر سائڈ پہ کئی ایک خرچہ اللہ نے ان کا لگایا ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میں اپنے گھر میں, ہمارے گھر میں یعنی 3-4 یعنی کام کرنے والی ہیں, تو کئی ایک کے یعنی میری والدہ نے یعنی ان کے بچوں کی اسکول کے فیس کا خرچہ, یعنی وہ ہم سے ویسے تو مزدوری کی مد میں تو 3000 روپے لے کے جا رہی ہوں گی, لیکن فیسوں کے مد میں اس سے کئی زیادہ. کبھی کسی کا فریج خراب ہو گیا, اس کو فریج نیا لے دیا ہے. تو یہ سائڈ بینیفٹس بھی چل رہے ہوتے ہیں, چیریٹی پہ چل رہا ہوتا ہے. میں یہ مطلب کوئی مشہوری کے لیے نہیں, ویسے آپ کو میں ایگزامپل کے طور پہ ایک بات پیش کر رہا ہوں کہ پیسے حج عمروں کی بجائے ان کاموں میں لگائیں. البتہ جو بندہ بہت امیر ہے, حج عمرہ بھی افورڈ کر سکتا ہے اور غریبوں کو بھی دے سکتا ہے, اس کے حج عمرے پہ پابندی نہ لگائیں اور اس کو یہ تانا نہ دیں کہ تو کیوں ہر سال حج پہ چلا جاتا ہے. صحابہ کرام میں ایسے لوگ تھے جو ہر سال حج کرتے تھے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ رہنے والے وہاں کے تھے, وہاں کے رہنے والوں کو ہر سال حج کرنا چاہیے. عبداللہ بن عمر اگر حج کے لیے آتے تھے تو پاکستان سے تو نہیں جاتے تھے نا, وہ وہیں سے ہی جاتے تھے, امیر حج ہوتے تھے. تو بعض لوگ ان کی مثالیں بھی دے رہے ہوتے ہیں, یعنی صحابہ تو صحابہ وہیں سے, یعنی اب اگر کعبہ ہوتا ادھر پاکستان کے اندر تو ہم بھی ہر سال کر لیتے, خرچے کو نہیں تھا ہوتا. یہ بتائے نا کہ صحابہ کرام مطلب وہ 3-4 ملکوں سے آتے ہوں حج کرنے کے لیے. نہ سر, جو حجۃ الوداع پہ دوسرے ملکوں میں چلے گئے انہوں نے مڑ کے تو نہ قبر رسول کی زیارت کی ہے اور نہ خانہ کعبہ کی. یہ آپ ہی تڑپتے رہے ہیں. ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کا مشن زیادہ ضروری ہے. اس مشن کے لیے ان کی قبریں, پھر کسی کی جا کے رشیا میں قبر بنی ہے, کسی کے افغانستان میں بنی ہے. تو آپ ویسے کہتے رہتے ہیں کہ ہم مدینہ شریف میں جا کے دفن ہوں, اچھی خواہش ہے, لیکن اس سے بڑی کاز یہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کے مشن کے لیے محنت کریں. ٹھیک ہوگی.